بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام روشنی کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ سامعین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کافر شخص ہے ایک روایت میں فاجر ہے جب وہ دنیا سے قطع تعلق کرنے والا اور آخرت کی جانب جانے والا ہوتا ہے، یعنی اس کی موت کا وقت جب آتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں جو بڑے سخت دل اور شدت و سختی والے ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے کالے سیاہ ہوتے ہیں، ان کے پاس جہنم کا لباس ہوتا ہے۔ پھر وہ تاحد نگاہ اس شخص کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے اور وہ اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اے خبیث جان، اللہ کی ناراضی اور غضب کی طرف نکل۔ پھر وہ روح اس کے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ تب ملک الموت اس روح کو ایسے کھینچتا ہے جیسے بہت سی کانٹے دار شاخوں پر پھیلے بھیگے ہوئے اونی کپڑے کو کھینچا جائے تو ان کانٹوں کے ساتھ وہ دھاگے چڑ مڑ ہو جاتے ہیں۔ یوں جب روح کو موت کا فرشتہ کھینچ لیتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان اور آسمان میں جو بھی فرشتہ ہوتا ہے وہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، اور پھر ہر دروازے کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اس روح کا واپسی کا راستہ ان کی جانب سے نہ ہو۔ موت کا فرشتہ جب اس روح کو کھینچتا ہے اور جو ہی پکڑتا ہے تو پلک جھپکنے جتنی دیر بھی اس کے ہاتھ میں اس روح کو نہیں رہنے دیا جاتا کہ وہ فوراً اسے جہنمی لباس میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس سے ایسی گندی بدبو آتی ہے جیسی کہ روئی زمین پر کسی گندے ترین مردار سے آتی ہے۔ پھر اسے لے کر فرشتے اوپر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں، کون ہے یہ خبیث روح؟ وہ جواب دیتے ہیں، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اور دنیا میں اس کا جو سب سے برا نام ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آسمانی دنیا کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ اوپر جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں، مگر اس روح کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ سورہ اعراف آیت 40۔ ترجمہ ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں اس وقت تک داخل ہو سکیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہ گزر جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اس کا اعمال نامہ سجین میں لکھ دو، زمین میں سب سے نیچے۔ پھر کہا جائے گا، میرے بندے کو زمین کی طرف واپس لوٹا دو، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کر رکھا کہ میں نے اسی سے انہیں پیدا کیا، اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور اسی زمین سے ہی انہیں دوسری بار نکالوں گا۔ پھر اس کی روح آسمان سے پٹک کر پھینک دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے جسم میں جا پڑتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ سورۃ الحج آیت 31۔ ترجمہ ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندوں نے نوچ لیا یا اسے آندھی نے دور دراز مقامات پر بکھیر دیا، تو اب اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ اپنے واپس جاتے ہوئے ساتھیوں کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے، اور ادھر دو فرشتے جو سخت ڈانٹ ڈپٹ والے ہوتے ہیں پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، مجھے تو معلوم ہی نہیں۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، افسوس، مجھے تو یہ معلوم نہیں۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں، اچھا تو پھر اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تم میں بھیجا گیا؟ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ کہتا ہے، افسوس، مجھے تو اس کا بھی پتہ نہیں، بس لوگوں سے سنا کہ وہ کچھ ایسا کہا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے کہا جائے گا، لا دریت ولا تلوت، نہ تو نے عقل سے کام لیا اور نہ ہی قرآن پڑھا۔ تب آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر لگا دو، اس کے لیے جہنم کی جانب سے ایک دروازہ کھول دو، پھر اس کے پاس اس جہنم کی جانب سے اس کی تپش اور جھلسا دینے والی لو آنا شروع ہو جائے گی، اور اس پر اس کی قبر اس قدر تنگ ہو جائے گی
کہ اس کی دونوں جانب کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، پھر ایک انتہائی بد شکل انسان اس کے سامنے آئے گا جس کا لباس بڑا ہی مکروہ ہوگا، بدبوئیں اس سے اٹھ رہی ہوں گی، اور وہ کہے گا خوش ہو جا اس عذاب کے ساتھ کہ جس نے تیرا یہ حال کر دیا ہے۔ یہ ہے وہ دن کہ جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ سن کر وہ کہے گا تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، اللہ تجھے بھی ایسے ہی عذاب کی خوشخبری دے۔ تو ہے کون؟ تیرا چہرہ وہ چہرہ ہے کہ جو برائی لے کر آیا ہے۔ تب وہ کہے گا میں تیرا ہی خبیث عمل ہوں، اللہ کی قسم میں تیرے بارے میں یہی جانتا ہوں کہ تو اللہ کی اطاعت میں بڑا سست رفتار تھا، جبکہ اللہ کی نافرمانی میں بڑا تیز رفتار تھا، اللہ تجھے برا ہی بدلا دے۔ پھر اس پر اندھا، بہرا اور گونگا جلاد مسلط کر دیا جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں گرز ہوگا کہ اگر وہ جلاد اس گرز کو پہاڑ پر مارے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، تو اس گرز کی ایک ضرب وہ جلاد اس پر مارے گا اور وہ پس کر رہ جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اسی طرح صحیح سلامت کر دے گا جس طرح وہ پہلے تھا۔ پھر وہ جلاد اس پر دوسری طرف لگائے گا تو وہ ایسی چیخ مارے گا کہ جسے جنوں اور انسانوں کے سوا ہر چیز سنے گی۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور آگ کے بچھونوں میں سے اس کے لیے بستر لگا دیا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ سامعین محترم، یہ اللہ کی نافرمانی میں بڑا تیز اور دلیر ہوا کرتا تھا۔ اس کی ایک خصلت بد کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یوں فرمایا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 206 ترجمہ ہے، جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جا تو تعصب اور تکبر سے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، سو ایسے شخص کو جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جب اسے اس کی غلطی یا گناہ پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور باز آنے کی نصیحت کی جاتی تھی تو اس کی نامنہاد دنیاوی جھوٹی عزت اور دبدبہ اسے اور زیادہ تکبر و تعصب میں مبتلا کر دیتا تھا کہ بھلا کون ہے جو مجھے ایسی نصیحت کی بات کہے۔ تو حق کو جھٹلانے والا ایسا شخص آج اللہ کے ہاں ذلیل ہو جائے گا اور جہنم کی آگ کے بچھونوں پر اپنے تکبر کی آگ کے بدلے میں جلستا اور جلتا رہے گا۔ سورہ انعام میں کفار کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ سورۃ الانعام آیت 93 ترجمہ ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ اس وقت دیکھیں کہ جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے ان کی جانب ہاتھ دراز کیے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ اپنے آپ کو نکالو کہ آج تمہیں تمہاری ان باتوں کے بدلے میں رسوا کن عذاب کا بدلہ دیا جائے گا جو تم ناحق اللہ تعالیٰ کے خلاف کیا کرتے تھے اور اس کی آیات پر تم اکڑ جایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ کفار کی جب روح نکلتی ہے تو کس طرح وہ پورے جسم میں چھپتی پھرتی ہے، مگر ملک الموت اسے کھینچنے کے در پہ ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ اس کافر کو ذلت آمیز عذاب سے دوچار کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو جھٹلاتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی واضح فرامین کو نہ مان کر تکبر اور غرور کے مرض میں مبتلا رہا۔ اس کے علاوہ اس آیت کریمہ میں برزخ میں عذاب اور نعمتوں کے ملنے کی دلیل بھی ہے، اور یہ کہ جو عذاب کفار کو دیا جاتا ہے وہ موت کے وقت، موت سے تھوڑی دیر پہلے اور موت کے بعد بھی دیا جاتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روح جسم میں داخل ہوتی ہے اور نکلتی ہے، اسے مخاطب کیا جاتا ہے، جسم میں ٹھہرایا جاتا ہے اور جسم سے جدا کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک دوسرے فرمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار پر طاری ہونے والی موت کے لمحات کا منظر یوں پیش کیا ہے۔ سورہ انفال آیت 50 میں، وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ وہ منظر دیکھیں کہ جب فرشتے کافروں کی جانیں نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے چہروں پر، ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ سامعین محترم،
ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام نصیب فرمایا. ہمیں اللہ رب الرحمن کا بہت زیادہ شکر بجا لانا چاہیے. اللہ نے ہمیں کفر و شرک کی غلاظتوں سے پاک کیا. ابھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اسلام کو پرکھیں، اس پر غور و فکر کریں اور یہ دیکھیں کہ کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے ہیں. کیا ہم اسی اسلام پر چل رہے ہیں، اسی اسلام کو فالو کر رہے ہیں جو اسلام آسمان سے نازل ہوا اور جس کی تشریح اور جس کی تفہیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سمجھائی. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. انہی دعاؤں کے ساتھ آپ کے میزبان اگلی پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.